بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث صحیح مسلم میں اور اس کا نمبر ہے 2959۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول العبد مالی مالی انما له من ماله ثلاث ما اکل فافنى او لبس فابلى او اعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس۔ فرمایا کہ انسان یا آدمی یہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، اس کوشش میں، اس لگن میں، اس جستجو میں لگا رہتا ہے کہ میں مال کو جمع کر لوں، اپنا مال سنبھال لوں، اپنی پراپرٹی بنا لوں، اور پوری کوشش دنیا میں اس کی یہی ہوتی ہے۔ انما لہ من مالہ ثلاث، آپ نے فرمایا کہ اس کے مال میں سے اس کے لیے صرف تین چیزیں ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو فائدے مند ہیں اس کے لیے، اس کے مال میں سے جو اس کو بینیفٹ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، وہ صرف تین قسم کا ہے۔ پہلا ما اکل فافنى، جو اس نے کھا لیا اور اس کو ختم کر دیا تو یہ اس کو اس کے مال سے فائدہ ہوا۔ او لبس فابلى، یا جو اس نے پہن لیا اور اس کو بسیدہ کر دیا، یعنی پہنا اور پہننے کے بعد وہ اس کا کپڑا، اس کا لباس بسیدہ ہو گیا، تو اس مال سے، اپنے اس مال سے اس نے بینیفٹ اور فائدہ حاصل کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا او اعطى فاقتنى، یا اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا، صدقہ کر دیا اور پھر اس کو ذخیرہ کر لیا، یہ ذخیرہ ہو گیا ہے۔ آج لوگ بینک اکاؤنٹ بنا کر سیونگ کرتے ہیں، اپنا مال محفوظ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل ذخیرہ اندوزی یہ ہے کہ اس نے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو وہ ذخیرہ ہو گیا جس کا اجر اس کو اس کی موت کے بعد ملے گا۔ وما سوا ذلک، اور جو اس کے علاوہ ہے، یعنی ان تین چیزوں کے علاوہ، جو کھا کر ختم کر لیا، جو پہن کر بسیدہ کر لیا، یہ دو فائدے اس کو حاصل ہوئے، اور یہ فائدے بھی دنیاوی ہیں یا عارضی ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو اس نے اللہ کے راستے میں دیا اور وہ ذخیرہ ہو گیا، اللہ رب العالمین اس کا اس کو اجر دیں گے، تو یہ بہترین فائدہ اس نے اپنے مال سے حاصل کیا ہے۔ تو یہی تین قسم کے مال اس کے اپنے ہیں۔ باقی کیا ہے جو اس کے علاوہ ہے؟ فَهُوَ ذَاهِبٌ، وہ جانے والا ہے، کوئی پتہ نہیں کس ٹائم موت آ جائے، اس کی آنکھیں بند ہو جائیں، یہ اس کی پراپرٹی، یہ اس کی کوٹھیاں، یہ اس کا مال، یہ دنیا کی تمام چیزیں، سب کچھ یہاں پر رہ جائے گا۔ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، اور یہ مال کو لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ اس کے پیچھے رہنے والے وہ اس مال کے وارث بن جائیں گے، یہ انسان خود اس کا وارث نہیں ہے۔ اس کے پیچھے رہنے والے لڑائی جھگڑا کریں گے اس مال پر کہ میرا اتنا حصہ ہے، میں نے اتنا لینا ہے، اور یہی بات چھڑ جائے گی، لیکن اس شخص کو اپنے مال سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اس حدیث سے یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ انسان کو مال کو جمع کرنے میں بھی احتیاط برتنی چاہیے، صرف حلال مال ہی اپنے پاس رکھے، اور جو مال انسان کے پاس آ جاتا ہے اس کو اپنے فائدے کے لیے زندگی میں استعمال کر لے، اتنی کنجوسی نہ کرے کہ خود کھائے بھی نہ، خود پہنے بھی نہ، اور اس کا مال اسی طرح اس لالچ میں کہ میں جمع کر رہا ہوں مال اس کا نہ رہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں صدقہ کر لے، اور یہ بہترین چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ جب بنی آدم فوت ہوتا ہے، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر تین قسم کے اعمال باقی رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل جس کا ذکر کیا، او صدقۃ جاریہ، یا وہ صدقہ جاریہ کر جاتا ہے، کوئی مسجد، کوئی ہاسپٹل، کسی دینی کام میں اپنا مال لگا جاتا ہے، جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں احادیث کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔